سمجھ میں آیا کہ آل محمد کا یہ فرمان کیا ہے؟ فرمایا نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون واعداؤنا الجہال. بس علماء ہم ہیں، بس علماء ہم ہیں، اور ہمارے شیعہ طالبان علم ہیں، علم کے چاہنے والے، اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ جاہل ہیں، وہ جاہل ہیں، ان کے پاس ہے ہی نہیں علم، بس آل محمد کے پاس ہے. تو امام وہ ہوتا ہے جو علم واقعی رکھتا ہو، جس کے پاس حقیقی علم ہو. دوسرے لفظوں میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں، جتنا قاری قرآن ہو، جتنا مفسر قرآن ہو، توجہ، جتنا بھی وہ مفسر قرآن ہو، اس نے قرآن کو پڑھا، قرآن پڑھ کے سمجھ کے اسے پتہ چلا کہ یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے. توجہ، پہلے دار القرآن میں آیا، پہلے کسی مفسر کے سامنے زانوے تلمس تہ کیے، شاگردگی کے طور پہ آیا، پھر اس نے اسے کوئی سکھایا، اس نے قرآن پڑھا، پڑھ کر سیکھا، پھر وہ بنا مفسر قرآن. یہ مفسر قرآن قرآن پڑھ کر قرآن سیکھتا ہے، پھر بنتا ہے عالم. یہ وہ ہے، عمل پہلے کرتے ہیں، آیت بعد میں اترتی ہے. انگوٹھی پہلے دیتے ہیں، آیت بعد میں آتی ہے. بستر مصطفیٰ پہ پہلے سوتے ہیں، آیت بعد میں اترتی ہے. یہ روٹیاں صدقہ میں پہلے دیتے ہیں، سورت بعد میں آتی ہے. یہ عمل پہلے کرتے ہیں، وہی بعد میں بنتی ہے. اب یہ کہنا کہ ان کا علم زیادہ ہے، یہ زیادہ اور کم مقدار کو بیان کرتا ہے کہ اس کا علم اور میرا علم ہے ایک کوالٹی کے، مقدار میں فرق ہے. یہاں کوالٹی ہی مختلف ہے. یہ علم واقعی ہے، یہ علم حقیقی ہے، اس علم میں کوئی خطا نہیں ہے. معصوم کے علم میں خطا ہے؟ مرجع مجتہد مفتی کے علم میں خطا ہے یا نہیں ہے؟ تبھی تو ہم نے کتنے مفتیوں کو دیکھا ایک فتوے کے بعد انہوں نے فتویٰ بدل دیا. جہاں بعد میں چیزیں منکشف اور واضح ہوں وہ عام انسان کا علم ہوتا ہے، جو یہاں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے بتائیں وہ معصوم کا علم ہوتا ہے. دلیل یہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، بخاری میں ایک روایت، صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے. بخاری وہ کتاب ہے جو کسی زمانہ میں صحیح ہوا کرتی تھی. توجہ، کسی زمانہ میں بخاری ان کے ہاں صحیح ہوا کرتی تھی. اب اگر اسی بخاری سے کچھ انہیں غلط نظر آنے لگ گیا ہے تو بل کے بعد اگر ہم نے کچھ اور دکھانا شروع کر دیا، پھر اس بخاری کے صدقہ میں بخاری والوں کو بخار چڑھ جائے گا. کہتے ہیں کہ نہیں، ان کتابوں میں بھی کچھ روایتیں ضعیف ہیں. پھر صحیح کیسے کہا تھا؟ جنہیں اپنی کتابوں کے ناموں میں غلطی نظر آنے لگ گئی ہے، ان کا علم کتنا غلط ہوگا، ان کا علم کتنا. اسی بخاری میں شاہ صاحب ایک روایت ہے، اگرچہ میں نہیں مانتا، ہمارے علماء نہیں مانتے، لیکن بہرحال روایت میں نقل کرتا ہوں. مجھے اس روایت سے سروکار نہیں ہے، اس سے آگے جو شرح ہے اس میں سروکار ہے. اس میں ایک روایت ہے کہ ایک دن آقا رسول اکرم تشریف فرما تھے. آقا کی خدمت میں امام حسن بھی تشریف فرما تھے. امام حسن اور رسول کے سامنے کھجوریں پڑی تھی. امام حسن نے ایک کھجور کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کے کھجور کو کھانے کا ارادہ فرمایا. صلوات پڑھے گا بلند. ہاتھ بڑھایا کھجور کی طرف اور کھانے کا ارادہ فرمایا. پیغمبر گرامی قدر نے حسن کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، بیٹا یہ کھجوریں صدقہ کی ہیں، وَصَدْقَةُ عَلَيْنَا حرام، اور صدقہ ہم آل محمد پر حرام ہے. تو امام حسن نے وہ کھجوریں رکھ دی. ہم اس لیے نہیں مانتے، میں اس لیے نہیں مانتا یہ روایت، چونکہ آقا حسن کو اب رسول کے بتانے سے پتہ نہیں چلا یہ صدقہ کی ہے. وہ
پہلے سے جانتے تھے، نہ فقط یہ جانتے تھے کہ یہ کھجوریں صدقہ کی ہیں، بلکہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس علاقہ سے آئی ہیں۔ یہ نہیں کہ رسول نے بتایا تو آقا نے ہاتھ ہٹا دیا اور کھجوریں رکھ دی، لیکن بہرحال یہ روایت ہے، اس لیے میں نہیں مانتا۔ اس بخاری کی روایت پہ جو اس کا شارح ہے ابن حجر عسقلانی، اس نے شرح کی ہے فتح الباری فی شرح البخاری۔ جب وہ اس روایت میں آیا ہے، فتح الباری کو دیکھیے، جب وہ اس روایت میں آیا ہے، اس نے خود سے ایک سوال اٹھایا۔ اس نے کہا ہے، علم آل محمد بیان کر رہا ہوں کہ آل محمد کا علم باقیوں کے علم سے جدا ہے، کوالٹی مختلف ہے، نوعیت ہی مختلف ہے۔ جب وہ اس روایت کی شرح کرنے لگا، اس نے ایک سوال اٹھایا، توجہ رہے، کہنا کہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ حسن بچہ ہے، بچوں پہ تو حلال حرام ہوتا نہیں ہے، بچوں پہ تکلیف شرعی لاگو نہیں ہوتی ہے، کیا حلال ہے بچوں پہ؟ کوئی حلال حرام ان پہ ہوتا نہیں، کوئی واجب، کوئی مکروہ، کوئی حرام، ابھی شریعت ان کے حق میں لاگو ہی نہیں ہوتی ہے، تو کیا ہو جاتا؟ حسن جو بچہ ہے، بچپن میں یہ کھجوریں کھا ہی لیتا، حلال تھی تو آل محمد کے بڑوں پر حلال حرام تھی، بچے پہ تو یہ حرام نہیں تھی نا۔ توجہ ہے، رسول نے کیوں حسن کا ہاتھ روکا اور کہا کہ یہ تجھ پر بھی حرام ہے، جبکہ حسن بچہ ہے، بچوں پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی؟ اس نے سوال اٹھایا، ابن حجر عسقلانی نے خود سے جواب دیا، کہنے لگا خبردار آل محمد کے بچوں کو اپنے بچوں جیسا نہ سمجھو۔